بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب فیملی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوگے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہنستے رہے، مسکراتے رہیں۔ تو آج کا व्लॉग میں اسٹارٹ کری ہوں۔ تو سب سے فرسٹ سوال، میں بہت دنوں کے بعد، کافی منتھ کے بعد، آئی تھنک 1-2 منتھ کے بعد ہی میں یہ व्लॉग ڈال رہی ہوں، اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہوگا۔ تو تھوڑا سا ایشو چل رہا تھا، تھوڑا سا بس اس طرح کی لائف میں چینجز چل رہی تھی، جس کی وجہ سے میں व्लॉگنگ وغیرہ چھوڑ دی تھی۔ تو بہرحال پھر میں نے اسٹارٹ کر دیا ہے الحمدللہ۔ اب ڈیلی روٹین پہ کوئی نہ کوئی ویڈیو میں اپلوڈ کیا کروں گی، کسی بھی ٹاپک پہ، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ لوگوں کو میرا व्लॉग اچھا لگا تو آپ لوگوں نے میرے व्लॉग کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور میرے چینل کو مسٹ سبسکرائب لازمی کرنا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو یہ کمرے سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی व्लॉग کہاں سے اسٹارٹ کروں، تو میں نے کہا چلو کمرے سے اسٹارٹ کرتی ہوں، کیونکہ کافی زیادہ روم میں گند وغیرہ پڑا ہوا تھا، تو صفائی کرنے والی ہوئی تھی، تو ویسے ہی کپڑے وغیرہ ویسے ہی سب بچھے ہوئے تھے، تو یہ کچن وغیرہ کی ساری صفائی کرنے والی ہوئی تھی، برتن سارے دھونے والے تھے۔ جیسے ہی ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تھے، سارا کام ویسے کا ویسے پڑا ہوا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کام کو میں کیسے فل کروں، کیا کروں۔ تو میرے سمجھ سے باہر تھا، کیونکہ میں نے تو اپنی اسٹڈی بھی کرنی تھی، کام بھی کروانا تھا، تو میں کام والی کا ویٹ کر رہی تھی کہ کام والی جلدی سے آئے، میں اس سے کام کروا لوں، کیونکہ کام والی نیچے گئی ہوئی تھی، تو وہ نیچے کی پوشن کی صفائی کر رہی تھی، اور سارا کام ویسے کا ویسے پڑا ہوا تھا صفائی کرنے والی۔ تو کچھ لہسن وغیرہ کا بھی کام کرنا تھا، چھیلنا تھا، تو اس کا پیسٹ وغیرہ بنا کے رکھنا تھا۔ کی ذمہ داری میری تھی کہ سارا گھر کا کام میں نے کروانا ہے کام والی سے۔ تو میں کام والی کا ویٹ کر رہی تھی، تو میں کہہ رہی تھی جلدی سے ہو جائے ہو جائے۔ تو میں یہاں کہہ رہی تھی کہ ایسے اب منہ بند کروں گی تو سارا کام ہو جائے گا۔ تو فی الحال میں کام والی کو دیکھ رہی تھی کہ کام والی جلدی سے آ جائے، بٹ کام والی تو اتنی کہتے ہیں نا کہ کام والی بس، کام والی کو یہ ہوتا ہے کہ اوپر نہ ہوں، نیچے کا کام کرتی رہوں، مجھے کوئی اوپر کا کام نہ کرنا۔ تو میں یہاں کے بیٹھ گئی تھی، تو میں بس ویٹ کر رہی تھی کام والی کا۔ یہاں بیٹھ کے میں نے سارا کام کروانا ہے، میرا کوئی کام نہیں ہے، صرف جسٹ بیٹھ میں نے دیکھنا ہے کام والی کام کر رہی ہے صحیح ہے نہیں کر رہی۔ تو یہاں بیٹھے میں نے سارا کام کروا لینا، پورے گھر کو کلین کروا لینا، روم کی صفائی کروا لینا، ڈسٹنگ وغیرہ کروا لینی ہے، سب کچھ کروا لینا ہے، برتن وغیرہ سارے واش وغیرہ کروا لینے ہیں۔ تو سسٹر وغیرہ گئی ہوئی تھی کام کے لیے کسی امپورٹنٹ، تو پوری گھر کی ذمہ داری میرے اوپر۔ تو فی الحال گھر پہ اور کوئی بھی نہیں تھا، صرف میں ہی تھی، تو میں یہاں کام والی کا ویٹ کر رہی تھی۔ تو آج میں لوگوں کے ساتھ ایک ایسی اسٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اسٹوری بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور آپ لوگوں کے ساتھ وظائف بھی شیئر کروں گی کہ کون سی وظائف کرنے سے آپ لوگوں کی لائف چینج ہو سکتی ہے، جیسے میری ہوئی۔ فی الحال تو اسٹوری میں لوگوں کے ساتھ چھوٹی سی اسٹوری شیئر کروں گی، زیادہ بڑی اسٹوری شیئر نہیں کروں گی، تاکہ میری ویڈیو بڑی نہ ہو جائے۔ اسٹوری یہ شیئر کروں گی کہ جیسے میں نے یوٹیوب کو چینل اوپن کیا میرے یوٹیوب چینل تھا، تو میرے اچھے خاصے سبسکرائبر بھی تھے، سب کچھ تھا، تو اچھا خاصا چل رہا تھا، اسلامی چینل تھا وہ۔ تو میں نے نا اپنی کزن کو بتا دیا، ماموں کی بیٹی کو۔ تو جب سے میں نے اس کو بتایا، میرے چینل پہ یعنی کہ اتنا بیٹر نیوز ملی نا مجھے، کہ میرا چینل ڈیڈ پہ ڈیڈ ہوتا گیا، میرا چینل مونٹائز بھی نہیں ہوا، اور میرا چینل وائرل تھا۔ میں نے بھی ہار چھوڑ کے پتہ نہیں میں کیسی ویڈیو بناتی تھی، اتنی گرمی ہوتی تھی، صبح دوپہر کا 2 بجے کا ٹائم ہوتا تھا، میں چھت پہ جاتی تھی، اپنی ویڈیو کو بناتی تھی، اور میں اس پہ اپلوڈ کرتی تھی۔ وہ دن وہ لمحہ مجھے سب یاد ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جب انسان محنت کرتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے۔ تو ایک جب آپ کی زندگی میں کوئی ایسا آستین کا سانپ پال لیا ہو، تو وہ آپ کو کبھی بھی کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتا، تو وہ سمجھے کہ پھر آپ کا بیڑا گھر کر دیا۔ تو کوشش یہ کیا کرے، آپ کچھ بھی کام کر رہے ہو، اسٹڈی کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، تو آپ اس کا ڈنڈولا نہ پیٹا کرے۔ جیسے میری عادت ہے، میں ڈنڈولا چھوٹا سا کام ہوتا ہے، میں نے سب کو بتا دیا تھا، اپنی فیملی کو یہ وہ، تو ایسا اپنے گھر بھی نہیں کرنا ہے، کسی کی یہ غلطی نہیں کرنی۔ جو غلطیاں میں کرتی آئی ہوں، میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ غلطیاں آپ کبھی بھی نہ کریں، کیونکہ جب بھی میں کوئی کام کرتی ہوں اس میں نقصان ہوا مجھے، کبھی بھی کامیابی مجھے پراپر نہیں ملی۔ لاسٹ پہ آ کے وہ میرا کام ضرور نقصان میں گیا۔ یوٹیوب چینل تھا وہ میں نقصان میں گیا، پھر میری اسٹڈی تھی، اس میں اتنی زیادہ رکاوٹ، اتنی بندشیں، اتنی وجہ کوئی نہ کوئی لڑائی، کوئی نہ کوئی جھگڑا، کوئی نہ کوئی مصیبتیں، وہ بے مصیبتیں مجھ پہ آن پڑی۔ تو میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، ڈر گئی تھی۔ تو پھر اچانک سے میں یوٹیوب پہ سرچ کر رہی تھی کیا کروں، پھر میرے کام میں اتنی زیادہ رکاوٹیں آ رہی تھی کہ مجھے خود سمجھ نہیں آئی تھی۔ جب بھی میں اسٹڈی کرتی تھی، میں بیمار ہو جاتی کہ میری اسٹڈی پہ وجہ کہ میں جب بھی کوئی اسٹڈی کرتی بیمار کیوں ہوتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اسٹڈی کے ٹائم پہ کیوں میں بیمار ہوتی ہوں۔ یہ یعنی کہ میرا کروایا یہ گیا تھا کہ یہ زندگی میں کبھی کامیاب نہ ہو، بس جیسے انسان کو باندھ نہیں دیتا کہ کمرے میں بند کی رہے، تو وہ یہ حالات۔ سسٹر کی ڈیتھ کے بعد، بابا کی ڈیتھ کے بعد، میں نے جو لائف میں اپنی چینجیں دیکھی ہے، جو میں نے لائف کو دیکھا ہے نا کہ اپنے اوپر بدل، جو میں نے اپنی زندگی کو نچوڑ دیکھا ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی عورت پہ ایسا نہ آئے، کسی بھی گرلس پہ اور کسی بھی بیٹی پہ ایسا نہ آئے۔ وہ دن جو میں نے دیکھے ہیں سسٹر کی ڈیتھ کے بعد، جو میں نے حالات، وہ مجھے پتہ ہے۔ تو اللہ پاک نے سسٹر کو اعلیٰ مقام دے، جنت فردوس میں اعلیٰ جگہ دے۔ تو بس اسی کا سہارا تھا، اسی کے سہارے میں تھی۔
تو اب اللہ کا سہارا، وہ کہتے ہیں نا ہر انسان کے پیچھے نہ کسی چیز کا ہاتھ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ مجھے آگے بھی کامیابی دے، ابھی بھی کامیابیاں دے، تو جتنی بھی جو رکاوٹیں جو بندشیں ہیں وہ ختم ہو جائے، آمین ثم آمین۔ تو آج کا جو عمل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہوں وہ یہی شیئر کرنے والی ہوں کہ ایک دم سے اٹھتے بیٹھتے آپ لوگوں کے جو بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں نا، آپ کی رکاوٹیں بن جاتی ہیں، کچھ بھی کر رہے ہوں، وہ شادی کی رکاوٹ ہو، کاروبار میں رکاوٹ ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں وہ ادھورا رہ جاتا، تو میرے ساتھ یہی بھی مسئلہ تھا، ادھورا رہ جاتا تھا۔ تو میں نے کافی بار یہ وظیفہ نوٹ کیا ہے، ہر جگہ دیکھا، تو میں نے کہا یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ آپ نے اس وظیفے کو لگاتار کرنا ہے، ناغا نہیں کرنا۔ تو آہستہ آہستہ میں نے اس وظیفے کو کرنا شروع کیا، تو الحمدللہ میری زندگی میں جو رکاوٹیں تھی نا، جو بندشیں تھیں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوئی۔ یعنی کہ میرے اپنی رشتہ دار، میرے اپنی فیملی کے لوگ میرے خلاف ہو گئے تھے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ گھر کی چھوٹی بیٹی کے خلاف کوئی سازشیں چل رہا ہو، تو وہ تو بہت بڑا ہوتا ہے نا۔ تو میں ہار گئی تھی زندگی سے، اپنی زندگی سے، اپنی ہر چیز سے ہار گئی، میری بس ہو گئی تھی۔ تو آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس عمل کو لگاتار کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کر لے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ سارا کام وغیرہ کروا لیا تھا، کام والی بھی آ گئی تھی، تو ساتھ میں کام بھی کروا لیا، میں کے ساتھ میں ویڈیو ریکارڈ بھی کر لوں۔ تو میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتا دیتی ہوں کہ جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے کیا کرنا ہے۔ فی الحال تو میں فجر کی نماز کے بعد کرتی ہوں، آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ بقرہ کی لاسٹ دو آیت جو سے ہوتی ہے نا، اتنی پاورفل آیت ہے، اتنی پاورفل آیت ہے کہ اس آیت کی اتنی برکت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ جو انسان صبح کے ٹائم اس آیت کو پڑھ لیتا ہے تو وہ سارا دن کوئی مصیبت، کوئی رکاوٹ، کوئی بندش، کوئی بھی اس کی زندگی میں نہیں آتی۔ سارا دن اس کا خوشحال رہتا ہے، خوشی میں گزرتا ہے، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کچھ بھی نہیں ہوتا، جو بندش ہوتی ہے وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں 111 مرتبہ اور سورہ لم نشرح 30ویں پاری کی سورہ ہے، ٹھیک ہے، 75 ٹائم وہ پڑھنی ہے آپ نے۔ ان دونوں کو ملا کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد کر لیں تو بینیفٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ یہ اس عمل کو کرتے ہیں تو میں کہہ رہی ہوں 100% رزلٹ ہے، یقین مانے میری سوئی ہوئی قسمت جاگی ہے، تو آپ یقین نہیں کر سکتے۔ تو میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہی ہوں ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے۔ اب میری رکاوٹ میں کیا رکاوٹیں آ رہی تھی، کیا تھی، میں نے اسٹڈی جو شروع کیا وہ میں نے بہت مسئلہ پیش آئے تھے، نہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم کہاں سے دیں گے، یہ اب وہ بہت سے مسئلے تھے جو میں نہیں شیئر کرنا چاہتی، بہت سے تھے۔ تو میں بس اللہ کے آگے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میری رکاوٹیں جو بھی ہیں، بندشیں، وہ دور ہو جائے۔ تو الحمدللہ اب میں نے اسٹڈی اسٹارٹ کرتے دی ہے، میرے ایگزام ہونے والے ہیں، یہی لاسٹ منتھ ہے میرا ایگزام ہے۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے مجھے، میرے لیے خاص کر کے دعائیں کریں کہ میرے ایگزام اچھے ہو جائے، اور ایگزام میں میں اچھے نمبروں میں، اچھے گریڈ میں پاس ہو جاؤں۔ کیونکہ جب انسان کچھ کرنا چاہتا ہے نا، تو وہ تھام لے کہ میں نے کچھ کرنا ہے۔ تو اس وظیفے سے تھوڑی سی بہتری میری لائف میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا ایڈمیشن بھی ہو گیا، تھوڑی سی بہتری آئی، اس میں بھی بہت زیادہ رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دی تھی، وہ اپنے ہی تھے جو بندشیں ڈال رہے تھے، تو وہ بھی تھوڑی سی بہت بہتری ہو گئی ہے۔ تو الحمدللہ اب میں نے اسٹارٹ کیا، وظیفے میں ناغہ نہیں کرتی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ بقرہ اور سورۃ علم نشرح، اس لیے 111 مرتبہ وہ پڑھنی ہے، اور 75 مرتبہ وہ سورہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ پانی پہ دم کر لینا، پانی بھی ساتھ میں رکھ لے۔ دم کرنے کے بعد وہ پانی آپ نے اوپر چھینٹے مارنے پانی کے، اور وہ پانی پینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جو بھی بندش ہوگی نا آپ کے لیے کوئی قرار ہے، وہ چاہے گھر کے لوگ ہو، بھائی کے لوگ ہو، رشتہ دار ہو، دوست یار ہو، کوئی بھی ہو جو آپ سے جیلس ہو رہا ہے، جو حسد انسان کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا تو کامیاب ہو گیا کہ میں کامیاب کیوں نہیں ہوا، فلاں کی بیٹی فلاں لگ جائے گی، فلاں کی بیٹی فلاں بن جائے گی، جی میری تو بیٹی کچھ کیا نہیں۔ وہ یہ حالات تھے کہ مجھ پہ آ کے ساری پابندیاں آئی تھی۔ تو الحمدللہ اس سے تھوڑی سی بہتری مجھے ملی ہے۔ تو آپ لوگوں کو بھی اس کے لیے اچھا رزلٹ ملے گا، مجھے رزلٹ اچھا ملا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا۔ تو آپ نے وہ آپ نے اپنے فیس پہ، اپنے کندھوں پہ اس کے چھینٹے لگانے ہیں، ٹھیک ہے، لگانے کے بعد وہ پانی آپ نے پی لینا ہے۔ تو آپ نے اس وظیفے میں ناغہ نہیں کرنا۔ تو انشاءاللہ جو بھی شادی کی رکاوٹ ہے وہ آپ کی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی یونیورسٹی میں یا کسی چیز میں ڈپلومہ کرنا چاہتے ہیں، کورس کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی وہ جو سی بندشیں آ رہی ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، وہ دور جائے گی، آپ کی فیملی مان جائے گی۔ بہت سے مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے پاس اتنی
آمدنی نہیں ہوتی، گھر کی سیلری نہیں رہتی کہ وہ آپ کو آگے پڑھا سکے. آپ کو پتہ آج کل کے دور میں اتنی پڑھائی مہنگی، اتنی اسٹڈی مہنگی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ڈپلوما کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو اس کے لیے 3 3 4 4 لاکھ کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر آپ میڈیکل میں جاتے ہیں تو میڈیکل کے لیے آپ لوگوں کو پتہ ہے یہاں لاکھوں کی بات کی جاتی ہے، ہزاروں کی بات نہیں کی جاتی. اور میڈیکل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے لیے بہت سی فیسیں ہیں، پھر ان کے آنے جانے کا خرچہ بہت زیادہ، ہر چیز اس میں مینیج کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں، اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ہاؤس وائف ہیں، کچھ بھی ہیں، جو آپ کی بندشیں ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی. اس وظیفے سے، اس عمل سے آپ نے لگاتار اس عمل کو کرنا ہے اور یقین کے ساتھ کرنا ہے. اور بعد میں جو آپ نے دعا کرنی ہے، آئے ہائے، اس دعا میں جو اثر ہوتا ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ وہ دعا سیدھے عرش پہ جاتی ہے. اور آپ نے لیدی میں یہ وظیفہ کرنا ہے اور فجر کی نماز کے بعد کرے اور دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے مانگے. میں کہہ رہی ہوں جو بھی آپ مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا. اس وظیفے میں، اس چیز میں اتنی برکت ہے. تو الحمدللہ مجھے رزلٹ ملا، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اتنی دنوں کے بعد میں نے ویڈیو بنائی ہے، صرف آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے کہ جو میں بالکل نکارا تھی نا، سمجھ لو ایک نکارا کھوکھر، وہ تھی میں. تو آج الحمدللہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہونے والی ہوں. الحمدللہ آگے بھی جائے. ابھی تو میرا فرسٹ سیمسٹر ہے، تو الحمدللہ آگے بھی میں، ابھی تو 3 سیمسٹر اور باقی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اللہ مجھے کامیابیاں دے گا. آہستہ آہستہ میرے راستے میں رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی، میرے اپنے جو میرے خلاف تھے وہ بھی انشاءاللہ بہتری ہونی شروع ہو جائے گی. تو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے اور اپنے حق میں دعا کرنی ہے. اور اپنے لیے دعا کرے، دوسروں کے لیے دعا کرے، تو انشاءاللہ کسی بھی کی دعا کی ہوئی تو آپ کے لیے دعا قبول ہو جاتی ہے. تو اسی طرح آپ نے اس عمل کو لازمی. تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے.